این ماسو یہ بیان کرتے ہیں کہ جو 40 روز تک پیاز کھائے اور اسے جے ہو جائے تو وہ خود کو ملامت کرے۔ جس نے مچھلی اور انڈا ایک ساتھ استعمال کیا اور وہ لقوا افالج کا شکار ہو جائے تو خود کو قابل ملامت تصور کرے۔ عورت کی شرمگاہ میں زیادہ دیر تک عضو مخصوص کو ڈالے رہنا شکم میں بیماری پیدا کرتا ہے۔ جو شکم سیر ہو کر حمام داخل ہو اور اس پر فالج کا حملہ ہو جائے تو خود پر لان تان کرے۔ جس نے دودھ اور مچھلی ایک ساتھ کھائی اور اسے جزام برس نقرس کی بیماری ہو گئی تو وہ اپنے آپ کو قصوروار سمجھے۔ جس کو احتلام ہوا اس نے غسل کیے بنا اسی حالت میں اپنی بیوی سے مباشرت کی جس سے مجنوں اور پاگل لڑکا پیدا ہوا تو کوئی بعید بات نہیں۔ جو شخص ابالا ہوا ٹھنڈا انڈا استعمال کرے جس سے امتلا ہو گیا تو اس کو دمہ کی بیماری ہونا متعین ہے۔ جس نے اپنی بیوی سے مباشرت کی اور پوری طرح اخراج منی نہیں کیا تو اس کو پتھری کی بیماری ہونا ممکن ہے۔ جو رات میں آئینہ دیکھے اور اسے لقوا ہو جائے یا کوئی اور بیماری میں مبتلا ہو جائے تو کچھ عجب نہیں۔ ابن بختشو کا مقولہ ہے کہ انڈا اور مچھلی ایک ساتھ کھانے سے پرہیز کرو اس لیے کہ ان دونوں کو استعمال کرنے سے قولنج بواسیر اور داڑھی کے درد ہوتے ہیں۔ جس نے قصد کیا پھر نمک کھا لیا جس کے سبب سے اس کو برس خارش لاحق ہوئی تو وہ خود کو ملامت کرے۔ بکری کے گردے کا دائمی استعمال بانجھ پن پیدا کرتا ہے۔ ترو تازہ مچھلی کھانے کے بعد ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے فالج پیدا ہوتی ہے۔ حائضہ عورت سے مباشرت کرنا جزام کے لیے پیش خیمہ ہے۔ خشک باسی گوشت رات میں کھانا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ رسیدہ عورتوں سے مباشرت جوانوں کو بوڑھا بنا دیتی ہے اور صحت مند کو مریض بنا دیتی ہے۔ اگر پیٹ کے بالکل اوپر درد ہو تو جان لو کہ معدہ تیزابیت کا شکار ہے۔ اگر کھانے کا ذائقہ بیکار لگے تو سمجھ لو کہ منہ میں بیکٹیریا بڑھ گئے ہیں۔ اگر ناخن نیلے ہو جائیں تو جان لو کہ تمہارے خون میں آکسیجن کی کمی ہے۔ اگر سر کے ایک طرف درد ہو تو جان لو کہ دماغی شریانیں سکڑ رہی ہے۔ گھر کا کچرا رات کو گھر میں نہ رکھو کیونکہ شیطان کچرے میں سکونت اختیار کرتا ہے۔ برتنوں کو رات کو کھلا نہ چھوڑو کیونکہ شیطان ان میں تھوکتا ہے اور جو چیز ان میں ہو اس میں سے جتنا چاہے نکال لیتا ہے۔ منہ دھونے کے بعد کپڑے سے نہ پونچھو ورنہ بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ جو شخص صبح جلدی اٹھتا ہے اس کا جسمانی نظام ہمیشہ متوازن رہتا ہے۔ جو شخص دن کا آغاز تلاوت سے کرتا ہے وہ جسمانی اور روحانی دونوں طرح سے ترو تازہ رہتا ہے۔ ہر روز سجدہ کرنا جسمانی تناؤ کو ختم کرتا ہے۔ کھانے کے دوران بات کرنا ہاضمے کو سست کرتا ہے۔ صبح کی دھوپ میں بیٹھنا وٹامن ڈی کا بہترین ذریعہ ہے۔ سادہ پانی بیماریوں کا سب سے بڑا علاج ہے۔ نیند کی کمی ذہنی دباؤ کو جنم دیتی ہے۔ زیادہ خاموشی دماغ کے سکون کی علامت ہے۔ روزانہ ہنسی زندگی کی سانسوں میں اضافہ کرتی ہے۔ ہر وقت موبائل دیکھنا دماغی تھکن کی نشانی ہے۔ مصروف رہنا بیماری سے بڑی حفاظت ہے۔ گرم دودھ میں ہلدی ملا کر پینا جسم کو زہریلی مادوں سے صاف کرتا ہے۔ روزانہ ایک سیب کھانا ڈاکٹر سے دور رکھتا ہے۔ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ صبح نہار منہ ایک گلاس نیم گرم لیمو پانی میٹابولزم کو فعال کرتا ہے۔ وضو کرنا چہرے پر نور اور دماغ میں سکون پیدا کرتا ہے۔ مسواک نہ صرف دانتوں کو بلکہ دل کو بھی فائدہ دیتی ہے۔ پانی ہمیشہ بیٹھ کر اور 3 سانس میں پینا سنت بھی ہے اور صحت مند بھی۔ بغیر بھوک کے کھانا بیماری کو دعوت دینا ہے۔ چھینک روکنا دماغی نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ ہر روز پیدل چلنا دل کے لیے دوا ہے۔ جو لوگ نیند کی پرواہ نہیں کرتے وہ زندگی کی قیمت بھرتے ہیں۔ جو شخص تنہا رہنا پسند کرتا ہے وہ اکثر اندر سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ شور میں رہنے والے لوگ اکثر ذہنی سکون کو ترستے ہیں۔ دل کے سکون کی سب سے بڑی دوا اللہ کا ذکر ہے۔ ہر نماز کے بعد 5 منٹ کا سکوت ذہنی تھکن کو دور کرتا ہے۔ بچوں کے ساتھ ہنسنا جوانی کو دیر پا بناتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت سے دل کی بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ بدگمانی جگر کو جلا دیتی ہے، معافی اسے شفا دیتی ہے۔ ٹھنڈا پانی صرف پیاس بجھاتا ہے، گرم پانی بیماری نکالتا ہے۔ بے وقت کھانا دل دماغ اور معدہ تینوں کو نقصان دیتا ہے۔ نہیں زخم کا مرہم ہے مگر ضرورت سے زیادہ ہنسی بھی دل کو تھکا دیتی ہے۔ ہر نماز ایک نفسیاتی علاج ہے، اس سے زیادہ مؤثر دوا کوئی نہیں۔ وہ شخص کبھی بیمار نہیں پڑتا جو شکایت کم اور شکر زیادہ کرتا ہے۔ ناشتہ نہ کرنا دن بھر کی کمزوری کی بنیاد ہے۔
جو شخص رات کو دیر سے سوتا ہے صبح کی برکت سے محروم ہوتا ہے۔ روزانہ قرآن کی تلاوت دماغی خلیات کو ترو تازہ کرتی ہے۔ ہر روز کم از کم آدھا گھنٹہ خاموشی میں بیٹھنا دل کے لیے دوا ہے۔ سادہ خوراک، سادہ زندگی اور سادہ سوچ لمبی عمر کی ضمانت ہے۔ سب سے بڑا سچ، جسم کی کوئی بھی خرابی روح کی بیچ کا اظہار ہوتی ہے۔ جو شخص اپنے جذبات کو دبا کر جیتا ہے وہ آہستہ آہستہ اندر سے مرنے لگتا ہے۔ ٹھنڈی سانسیں اکثر گرم دلوں کی نشانی ہوتی ہے۔ ذہنی سکون وہ دوا ہے جو کسی دواخانے میں نہیں ملتی۔ پانی وقت پر پینا دو اسے بہتر ہے، اور بے وقت پینا بیماری کی جڑ ہے۔ وہ لوگ زیادہ بیمار ہوتے ہیں جو دل کی بات دل میں ہی رکھتے ہیں۔ سکون صرف دو جگہ ملتا ہے، سجدے میں اور ماں کی دعا میں۔ گہری نیند ایک ایسی دولت ہے جو ہر دولت مند کے پاس نہیں ہوتی۔ ہر وہ آنکھ جو رات کو روتی ہے صبح جسم کو تھکا دیتی ہے۔ دل کا بوجھ کم کرنا ہو تو معاف کرنا سیکھو۔ ہر وہ چیز جو دل کو بھائے صحت کے لیے بہتر نہیں ہوتی۔ اپنے دل کو صاف رکھو، جسم خود بخود تندرست رہتا ہے۔ سونا اگر عبادت کے بعد ہو تو نیند بھی شفا بن جاتی ہے۔ اگر زیادہ پسینہ آئے تو جان لو کہ جگر میں گرمی کی شکایت پیدا ہو گئی ہے۔ کھانے کے فوراً بعد سونا عقل کو کمزور کرتا ہے اور جنون پیدا کرتا ہے۔ تناؤ وہ زہر ہے جو آہستہ آہستہ جسم کو کھا جاتا ہے۔ زندگی بدلنے کے لیے نیت صاف اور نیند پوری ہونی چاہیے۔ ہر بیماری کا آغاز بے وقت کھانے سے ہوتا ہے۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے جاگنے والے کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ اس طرح کی اور دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔